وکیل صحابہ و اہل بیت، محافظ ناموس صحابہ، حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالخالق الرحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت اقدس مفتی اعظم شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الخطباء خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وطن عزیز پاکستان کی عظیم دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی درسگاہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خانپور کا یہ سالانہ اجتماع، جس کی پہلی نشست اختتام کی طرف جا رہی ہے، پاکستان میں یہ اجتماع اس دور میں اپنی نوعیت کا ایک عظیم اجتماع ہے اور جو اتحاد امت کا مظہر ثابت ہوتا ہے اور سال بھر کے لیے عوام الناس کو ایک لاہ عمل دیتا ہے، اور وطن عزیز پاکستان میں ہونے والی سازشوں سے علماء کرام آ کر آگاہ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ اس ادارے کو حضرت کی سرپرستی میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ سچی بات یہی ہے کہ جتنے بھی خطباء یا علماء تشریف لاتے ہیں،
یہاں آ کر تقریر کرنا مقصد نہیں ہوتا، حضرت کے خدام میں اپنا نام لکھوانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم سب خانوادہ درخواستی کے خدام ہیں۔ الحمدللہ یہ خاندان، یہ علاقہ خانپور ہو یا دین پور ہو، پاکستان میں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے ایک نام رکھتا ہے، اور ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے یہاں سے جو لاہ عمل تیار ہوتا ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیشہ اس فتنے کے خاتمے کا سبب بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان اکابر علماء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ حضرت کا حکم ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کو بھی وہ عزتوں سے محبتوں سے نوازتے ہیں۔ جماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کراچی سے لے کر کشمیر تک بڑے بڑے اجتماعات میں حاضری کا موقع دیا ہوا ہے، لیکن جو حاضری اور یہاں پر جو معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذمہ دار سٹیج ہے اور ذمہ دار لوگ سرپرستی فرما رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ صدارت آخر وقت تک کی جائے، ایک شخصیت کرسی پر جلوہ گر رہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت کا کمال ہے اور اللہ نے ان کو ہمت دی ہوئی ہے کہ پورے اجتماع میں باقاعدہ صدارت فرماتے ہیں، اور اس کے برکات بھی ہم سال بھر میں دیکھتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، مجھ سے قبل مناظر ابن مناظر حضرت مولانا محمد عمر فاروق توسوی صاحب مد ظلہ بہت خوبصورت انداز میں ختم نبوت اور دفاع صحابہ پر گفتگو فرما رہے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ ختم نبوت کی تحریک کو جس وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی، کن مراحل سے گزری، اگلے دن ہم نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ ایک پروگرام میں تھے۔ انہوں نے 1934 کی بات بتلائی کہ قادیان میں جب جلسہ ہوا تو 16 قادیانیوں نے امیر شریعت کے ہاتھ پہ محمد کا کلمہ پڑھ دیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، تعاقب بھی ہو رہا ہے، اور اللہ ان لوگوں میں سے کسی کو ہدایت بھی عطا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تحریک تھی، ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا جو بڑھتا چلا گیا، کئی مراحل سے گزر کر آخر جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو حضرت شاہ صاحب نے خوبصورت جملہ کہا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے الگ میٹنگ کی اور علماء کرام کو کہا کہ پریشان نہیں ہونا، ہم پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ حل کریں گے اور اتنا دلائل دیں گے کہ یہ پارلیمنٹ بھی قادیانیوں کو کافر قرار دے کر آئین بنانے پر مجبور ہو جائے گی۔
آخر ایسا ہوا، میں نے ان کی گفتگو سنی، اس دن سے الحمدللہ پہلے بھی اطمینان تھا، اب مزید اطمینان ہو گیا ہے کہ تحریکیں اور تنظیمیں کئی مراحل سے گزرتی ہیں، کئی مشکلات اور پہاڑ سامنے آتے ہیں، لیکن آخر نتیجے کے طور پہ اکابرین کی سرپرستی میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ اور مجھے خانوادہ توسوی سے یہ پیغام بھی سننے کو ملا ہے کہ ناموس صحابہ کے حوالہ سے جتنی قربانیاں دی جا چکی ہیں، دفاع صحابہ کے حوالہ سے جتنا قربانیاں دی جا چکی ہیں، یہ ضائع نہیں جائے گی۔ اگر کل کوئی موقع آیا اور کسی ذمہ دار فورم پر اگر اس مسئلے کا حل نکالا گیا تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام دیکھے گی، پارلیمنٹ ہو یا عدالت ہو، اگر وہاں پہ ناموس صحابہ کے لیے دلائل دینے کا وقت آیا تو انشاءاللہ وہاں توسوی کا خون بولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بھی ہم تک پیغام ہے اور ہم اطمینان اور تسلی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، انشاءاللہ ناموس صحابہ کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، اس میں جہاں پہ نبی علیہ السلام کا معراج اور اس پر علماء کرام اور خطبہ دلائل دیتے ہیں، شان اقدس بیان کرتے ہیں، وہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے، آگاہ کرتے ہیں علماء کرام اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے، ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ آگاہ رہتے ہیں اس حلوے سے بھی جو رات کے سناٹے میں بنایا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اسے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو انہی اسٹیجوں سے ملتی ہیں۔ درسگاہوں کے دلائل اور ہوتے ہیں، عوامی اجتماعات میں آپ حضرات کی تشریف آوری پر آپ کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا جاتا ہے، سال بھر آپ اس کی برکات محسوس کرتے ہیں، اور یہ مدارس کا امتیاز ہے کہ جہاں پر درسگاہ میں آپ کو امیر عظیمت جیسے لوگ پیدا کر کے دیتے ہیں، وہاں اجتماعات کر کے علاقے بھر کے عوام کے اندر بھی دینی ذوق پیدا کرنے اور دلائل کے ساتھ شریعت کے مسائل سمجھا کر آپ کا دامن بھی بھر دیتے ہیں۔ اللہ دینی مدارس کو قائم و دائم رکھیں۔ وقت نہیں کہ میں کوئی تفصیلی بات کروں، میں حضرت اقدس کی موجودگی میں بعض دفعہ کچھ بندے سے ایسی غلطی ہوتی ہے جو اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام ہمیشہ بہت خوبصورت پہلو سے اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کا مزاج بھی بہت عجیب تھا کہ کوئی غلطی کرتا تو بہت خوبصورت انداز میں وہ جو ہے نشاندہی فرماتے اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اصلاح بھی فرماتے تھے۔ حضرت کا حکم ہوتا ہے اور جو وقت حضرت متعین فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطباء کو اس وقت میں پہنچنا چاہیے، کیوں حضرت کا جو حکم ہے اسی میں برکت ہوگی، اور وقت میں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہونے لگی، حضرت نے اصلاح فرمائی، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے حضرت کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ بس میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، رجب کے حوالہ سے جو معراج کا واقعہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے نکات
آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم دامت برکاتہم العالیہ ہمارے جو ہے خطبہ کے استاد ہیں، یہ میں خطیبانہ بات نہیں بلکہ ایک ذوق کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوچھتے ہیں معراج کیا ہے؟ میں نے کہا معراج میں بھی مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کی سیر کرا کے اپنے محبوب کے یاروں کے محل دکھا کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ صحابہ کیا ہے۔ محل دکھا کر صحابہ کا مقام بتلا دیا ہے۔ میں نے کسی کا جملہ پڑھا ہے کتاب میں، جس وقت جناب عمر تشریف لا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عمر آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، آپ بھی بڑے با کمال ہیں۔ جناب عمر نے رسمی جملہ فرمایا جی ہم جو کچھ ہیں آپ کی دعاؤں سے ہیں۔ رسمی جملہ ہے، ہم سب کہہ دیتے ہیں جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، حالانکہ اس میں کسی کی کوئی دعا کا مدخل نہیں ہوتا، وہ مومن کی اپنی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ایک حوصلہ افزائی کا جملہ ہے کہ جو کچھ ہے آپ کی دعا کی برکت سے یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ جملہ عمر پر فٹ آتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میں آپ کی دعا کی وجہ سے ہوں، یہ جو کچھ میں ہوں یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوں۔ آقا کیا ہوا؟ کہا جنت میں تیرا محل دیکھا، اندر داخل بھی ہو گیا، ایک حور کو دیکھا، ایک حور کو دیکھا۔ حور نے قدموں کی آہٹ سنی تو اس نے یوں پلٹ کر دیکھا، پھر شرما گئی۔ کیا ہوا؟ کہا میرا خیال تھا عمر آ گیا، لیکن عمر کے آنے سے پہلے عمر کا پیر آ گیا۔ عمر کے آنے سے پہلے عمر کا پیر آ گیا اور میں شرما گئی۔ آقا نے فرمایا میں بھی واپس ہو گیا۔ عمر نے کہا جی آگے چلے جاتے تو روم بھی دیکھ لیتے، بیڈ بھی دیکھ لیتے، لون بھی دیکھ لیتے۔ کہا تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے واپس لوٹ آیا۔ آقا پیغام کیا ہے؟ کہا میری امت کے پیر کو بھی پیغام دے دو، جیسے میں نے جنت میں عمر کی حور کو دیکھا واپس لوٹ آیا، عمر کی حور کو دیکھا واپس لوٹ آیا۔ تم بھی ذرا خیال کرنا، جس وقت کسی مرید کے دروازے پہ جائے اگر اس کی حور بیٹھی ہو تو اس کا تو نے بھی خیال کرنا ہے۔ میں نے کہا آقا پیغام کیا ہے؟ کہا جو عمر کی حور کو میں نے دیکھا اور واپس لوٹ آیا، عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ اگر کوئی میرا امتی پیر بنا بیٹھا ہے اور اس کے اندر یہی غیرت موجود ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا ہے تو وہ میرا امتی بھی کہلانے کا حقدار ہے اور عمر کا غلام کہلانے کا بھی حقدار ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا، مطاف کعبہ میں تشریف فرما تھے نا، دشمن بھی تو بیٹھا ہوا تھا۔ ہر بات واٹس ایپ کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے، دشمن بھی تو سن رہا ہوتا ہے۔ اس دور میں ذرائع ابلاغ یوں نہ تھے، سوشل میڈیا نہ تھا، لیکن پھر بھی سازشوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ ابو جہل سن رہا تھا، اس نے اپنے کلیگ کو، دوست کو توہین ماری، کہا دیکھا اپنے ساتھ والوں کو کیسے پکا کر رہا ہے، کیسے پکا کر رہا ہے۔ عمر کو دعا کے ذریعے مانگا ہے
تو پکا کر رہا ہے کہ میرے ساتھ رہے، کل حالات پلٹا کھائیں تو بھاگ نہ جائے۔ اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، کہا یہ بڑوں بڑوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، کون غریبوں کو پوچھتا ہے؟ بس اس اثنا میں حبشے کا بلال آ گیا۔ حبشے کا بلال آیا تو آقا نے ارشاد فرمایا بلال تم بھی تو کمال کے آدمی ہو۔ تو جناب بلال کیونکہ کئی آستانوں اور کئی جو ہے ڈیروں کی زینت بن کے آیا تھا، لیکن وہاں مزاج یا وہاں کے رسم جو ہے وہ بہرحال باقی رہتے ہیں۔ شاید یہ انداز میں اپنی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہو، ہاتھ جوڑ کے کہا آقا یہ جو کچھ ہو یہ آپ کی وجہ سے ہو، آپ کے قدموں کی برکت سے ہو، آپ کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے ہو۔ تو کہا آقا بتلائیے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے کہ تو چل تو یہاں رہا ہوتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ پوچھا یہ کیوں ہو رہا؟ کوئی وجہ ہوتی ہے ہر مسئلے پر، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں کیوں ہے، مجھے اتنا پتا ہے میں آپ کی غلامی کرتا ہوں۔ فرمایا غلامی تو سبھی کرتے ہیں، لیکن تیرے قدموں کی آہٹ اگر جنت میں سنائی دے رہی ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اس نے کہا جی میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ اب انہوں نے تو کہہ دیا، میرے جیسے طالب علم کو بات سمجھ آئی کہ ہر وقت باوضو رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بلال پیغام دے رہا ہے آقا جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میں بغیر وضو کے آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں، بغیر وضو کے آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں۔ اگر وضو نہیں ہوتا تو میں کہیں ادھر ادھر ہو کر وضو بنا کے پھر دیدار مصطفیٰ کرتا ہوں۔ بلال جو صحابہ کی جماعت میں عہدے کے اعتبار سے مؤذن کی حیثیت رکھتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ادنا ہے، وہ صحابی اور ادنا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، عہدے کے اعتبار سے یہ مؤذن ہے۔ اور جس جماعت کے عہدے کے اعتبار سے اوقاف میں مؤذن کی سیٹ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی کوشش تو کرتے ہیں یار مؤذن بن جائے۔ اللہ کے ہاں مقام ہے، عام عوام کے ہاں مقام نہیں ہے۔ جس جماعت کے مؤذن کی عظمت یہ ہے کہ وہ چلتا زمین پہ ہو اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں سنائی دیتا ہو، اس جماعت کے بلا فصل امام ابو بکر کی عظمت کا اور بلا فصل خطیب کی عظمت کے کیا کہنے۔ شب معراج کی بات کر رہا تھا، ابو جہل نے کہا یہ بات ابو بکر سے پوچھتے ہیں، اگر انکار کر گیا تو اکثر لوگوں نے کلمہ اسی کی وجہ سے پڑھا ہے، وہ بھی انکار کر جائیں گے۔ دروازہ تو کھٹکھٹایا، صدیق اکبر بہر آئے، فراست صدیق دیکھیے، جی سردار صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا سوال اتنا سا ہے، بتا سکتے ہو؟ ایک شخص یوں کہتا ہے، مولانا محمد علی جلندری کے خطبات میں نے پڑھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ سفر معراج اتنا سا وقت لگا، گئے بستر گرم تھا، واپس آئے بستر گرم تھا، گئے پانی چل رہا تھا، واپس ہے پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی تھی، واپس ہے کنڈی ہل رہی ہے۔ اس نے کہا ایک بندہ یوں سفر کر کے آیا، دیر اتنی لگی، بتا سکتے ہو؟ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فراست صدیق دیکھیے، برجستہ فرمایا، عمر بن ہشام اگر یہ جملہ کوئی سردار کہتا ہے تو پوچھوں گا کیسے گیا کیسے واپس آیا، اگر میرا یار کہتا ہے تو شک ہے۔ بات کی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی اور بات کرتا۔ الٹے پاؤں واپس ہو گیا، توجہ رہے آخری بات عرض کر رہا ہوں، الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، کہا ربا جب سے کلمہ پڑھا
کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی میں تیرے محبوب کے ساتھ رہا ہوں، چلو وہ بھی شامل کر لیں۔ میں نے بے وفائی کرنا تو دور کی بات ہے، بے وفائی کا سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ میری بے وفائی ہے تو جبرائیل کو بھیج کے لال نشان لگا دے، نشان دہی ہو جائے وحی کے ذریعے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ توجہ، اللہ جا رہے تھے تو مجھے بتا کر چلے جاتے، چلو جاتے ہیں محبوب سے، شکوہ تو حق ہے نا، یہ ادھر سے چل پڑے جبرائیل ادھر سے چل پڑے، آ کے دونوں بیٹھے۔ میں اپنے اکابرین کی نظر کروں گا یہ جملہ، حضور نے دونوں کو جو دیکھا، فرمایا یہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ قیادت ایسی ہونی چاہیے نا کہ چہرے پڑے، پتہ چلے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر ترجیح صدیق نے پوچھا، جبرائیل بھی آ گئے اور تم بھی آ گئے، وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، چلو بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جماعتی زندگی کا سبق سیکھیے۔ جناب صدیق نے کہا میں ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ رب کی بات کرنا چاہتا ہے، اسی سے پوچھو کیا کہنا چاہتا ہے۔ ذات کو ترجیح نہیں دی، ذات کو ایک طرف رکھ دیا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ جناب صدیق نے جب یوں فرمایا، جناب جبرائیل نے کہا آج ابو بکر فرش پہ بھی چرچے تیرے ہیں، عرش پہ بھی چرچے تیرے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، تفصیل مل جاتا۔ جناب جبرائیل نے یہ پڑھ کر سنایا، نوٹیفیکیشن آ گیا، آقا نے فرمایا کچھ کہنا ہے؟ کہا آدھی بات ختم ہو گئی ہے، تھوڑی سی بات باقی رہ گئی ہے، بس سوال اتنا سا ہے، جا ہی رہے تھے تو بتا دیتے نا، یہ تو میں نے اپنی محبت میں اسے یہ کہہ دیا۔ آقا نے فرمایا نہ اس نے مجھے بتایا نہ میں نے تجھے بتایا۔ میں بھی تو سوال ہوا، پیر جنگلی آتا ہے نا، چم چم کے تھلیا صحیح نو جگایا، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا کوئی نہ باہر آ اور مدد ملا ہے۔ ستے نبی کو جگا کے ارشد سڑے موقع نہیں ملا صدیق کو بسامن دا سرے کی گال کروں میں کہ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ راز ہے جے اساں اپنے یار کو دسیں دے آسے تو یہ اپنے یار کو دسیں یہ رہ نہ سکنا، ہر حالت دسنا، اساں وہاں کو اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کیا؟ فرمایا رات دے آخری حصے بیت المقدس کے مسلح تے کھڑا کر کے انہاں کو انبیاء دا امام بناونا چاہتے آسے، بل دن دے اجالیچ پھر فاصلہ سورج دے غروب تے طلوع ہون دا ہے، بس بلا فصل اساں ابو بکر کو میرا کی تصدیق کرا کے سچے آدھا امام بنا انبیاء بن گئے کہ امام الصادقین بن گئے۔ اللہ تعالیٰ این ادارے کو قیامت تک آباد انشاءاللہ ہر رات قائدین کی آمد تفصیلات وقت ایک تو ساری کا میسج میرا خیال یہ ہے، میرا میسج یہ ہے کہ کوئی رات کوئی دہدہ لمحہ خالی نہ چھوڑو۔ جامعہ نے تھوڑے واسطے اتنا بڑا اہتمام جڑا کیتے جس صرف تھوڑے واسطے کیتے، تھوڑے عقائد و نظریات کی درستگی واسطے کیتے، تو تساں بھی دلچسپی دے نال این اجتماع دی زینت بھی بڑھو اور جامعہ واسطے بھی دعا گو رہو، جامعہ کو اپنا ادارہ سمجھ کے ان دی ضروریات دا بھی خیال رکھسو یا کوئی نہ رکھسو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماویں کہ حافظ عبدالستار صاحب کتنے یہ حضرت دے مدرسے واسطے سپیشلی میں کہاکس کہ میں لیو تھے صرف نظم پڑھوا لوں، پیسے میں کو دیون دے بھاویں نہ دیون، تو میں کو اشادت حاصل تھی کہ جو میں جامعہ دے جلسے دے نظم بن کے پڑھیے، ایک کم تر صاحب دیجئے جو بھی نظم سناوے محبت نال سنگی لو تے محبت نال کر محبت نال درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو اشار شان صدیق اکبر مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشین
صدیق مننا پوسی صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی ترائے میل جائیں دے موڑے تے حضرت کیتی سواری ناگاں دا زہر سیکے عاشق نبازی ہاری دشمن صدیق دینو میری صدیق دینو پٹ پٹ کے مرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی الحمدللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا جنت الابرار یا عزیز یا غفور یا رب العالمین یا اللہ اجتماع کو آخر وقت تک باعث برکت فرما ہر طرح کی حفاظت فرما آمن والے اکابر علماء کرام اور سامعین کو یا اللہ اس اجتماع کی برکت کے نال دنیا آخرت کی عزت عطا فرما یا اللہ جامعہ کو قیامت صبح تک آباد و شاد فرما حضرت شیخ دی عمر اندر برکت عطا فرما استاد الحدیث حضرت مولانا محمد نسیم صاحب دعوت برکات العالیہ اور دیگر اساتذہ دی عمر اندر برکت عطا فرما یا اللہ ہر شر کو ہر فتنہ کو محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ